بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 ہے۔ اللہ جل شانہ و من والہ نے ان آیات میں اسلام کے دو رکنوں کو بیان فرمایا ہے۔ اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ اللہ جل شانہ و من والہ نے سب کو بندے کی حیثیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض فرمایا ہے۔ سب سے پہلا رکن جو تمام انسانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ایمان۔ مجھے اس کی تفصیل نہیں کرنی ہے۔ بحیثیت انسان ہونے کے ہر انسان پر اس پر یہ بات واجب ہے کہ وہ ایک پروردگار کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ بحیثیت انسان ہونے کے ہر انسان کے ذمہ فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ ایک وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ سب پہ ذمے میں ہے۔ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اور اپنی بندیوں پر احکامات میں سے سب سے پہلا حکم نماز کو فرض فرمایا ہے۔ ہر وہ بندہ اور وہ بندی جو بالغ ہو اس پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ یہ حکم ایسا ہے جس کو ہر آدمی ادا کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بلوغت کے بعد سب پر فرض فرما دیا ہے۔ کوئی خرچ نہیں ہوتا ہے اس میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری سہولتیں عطا فرمائی ہیں۔ بیمار ہے تو بیٹھ کے پڑھ لو، مسافر ہو تو 2 رکعت پڑھ لو، لیکن فرض سب کے اوپر ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی خرچ نہیں ہوتا ہے۔ آگے کا حکم روزہ ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو عمومی حکم دینے کے بعد چند لوگوں کو اس میں سے مستثنی کیا ہے۔ بعض وہ لوگ جو بالکل روزہ نہیں رکھیں گے، اور بعض وہ لوگ جو رمضان میں نہیں رکھیں گے، بعد میں اس کی قضا کر لیں گے۔ مثلا بیمار آدمی ہے، مسلمان ہے، روزہ کا حکم متوجہ ہے، لیکن بیماری کی حالت میں روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ ان روزوں کی گنتی کو بعد میں پورا کر لیں۔ اتنا بوڑھا آدمی ہے کہ اپنے بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے وہ روزے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس سے ادا ہو ہی نہیں پائے گا، جان اس کی نکل جائے گی، تو شریعت نے ایسے آدمی کے بارے میں کہا ہے نہ یہ رمضان میں رکھے گا اور نہ رمضان کے بعد رکھے گا، اس کی کہ اس کو صحت کی امید نہیں ہے۔
آپ دیکھتے جائیے کتنی رعایت رب العالمین نے اپنے بندوں کا کیا ہے. پھر اس میں بھی رعایت ہے. امیر ہے تو ہر روزے کے طرف سے ایک فطرے کے برابر فدیہ ادا کرے گا، اور اگر غریب ہے تو اسے فدیے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اس کی طرف سے استغفار کافی ہو جائے گا. آگے کا حکم اسلام کا زکوٰۃ کا ہے، جو سب بندوں کی طرف متوجہ نہیں ہے. زکوٰۃ انہی پہ فرض ہے جن کے پاس مال نصاب کے بقدر ہے. جن پہ نصاب کا بقدر نہیں ہے ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اب اس میں سے استعداد مالی اعتبار سے اس کو چھانٹا ہے. یہاں جو آیت شریفہ پڑھی گئی اس میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی: نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس بہت بڑا اجر ہے. مختصر سی بات یہ کہ ہر وہ آدمی خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے، سعادت مند ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا مال عطا فرمایا ہے کہ اب اللہ خود اس کے مال میں سے مطالبہ فرما رہا ہے. میں نے تمہیں دیا ہے، اب اس میں سے تم دو. کون؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا ان کے پاس مال تجارتی اموال ہو، بزنس کے پرپس سے مال ہو، اس پہ سال گزر جائے، اس کو جوڑ لو اور دیکھو ان کا جو سال گزرا ہے، جو تم زکوٰۃ کے لیے مال تم نے جوڑا ہے، سب کو حساب لگایا ہے، تمہارے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے. میرا قرضہ دینے سے پہلے، مجھے قرض دینے سے پہلے، غریبوں کا قرض دینے سے پہلے تم اپنا قرضہ اس میں سے منہا کرو. یہ انداز ہے میرے پروردگار کا. اسی لیے زکوٰۃ دینے والا آدمی زکوٰۃ کا مال حساب کرنے کے بعد سب سے پہلے جو اس کے ذمے میں قرضہ ہے اس کو اس میں سے مائنس کرے گا. اب مائنس کرنے کے بعد اس کا مال زکوٰۃ کی مقدار نصاب تک پہنچ جاتا ہے، تو اب اس میں سے زکوٰۃ نکالنے کا شریعت کا اس سے مطالبہ ہوتا ہے. زکوٰۃ مسلمان عاقل ہو، بالغ ہو، عاقل مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اس کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا اس کے پاس بزنس کے پرپس سے جو مال ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو اگر پہنچ جاتا ہے تب اس پہ شرعاً زکوٰۃ واجب ہوگی. ایک آدمی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، اچھی طرح سے اس مسئلے کو سمجھ لیجئے، اور تھوڑی سی چاندی ہے. یہ سونے اور چاندی کو ملانے کے بعد اگر مقدار 52.5 تولہ کو پہنچ جاتی ہے تو اب اس کے ذمے میں زکوٰۃ تو ہو جائے گی. ایک آدمی کے پاس سونا ہے جو 7.5 تولہ سے کم ہے، لیکن بزنس کے لیے اس کے پاس مال ہے جو اس نے لگا رکھا ہے، تو آپ بزنس کا اور سونے کے دونوں کی قیمت لگا کر اگر 45,000 روپے پہنچ جاتا ہو تب اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اصول کے طور پہ یہ بات یاد رکھیے، صرف سونا ہے، چاندی بالکل نہیں ہے.
बिजनेस के लिए भी कोई माल नहीं है जो लगा रखा है, या बैंक बैलेंस नहीं, सिर्फ सोना है, चांदी बिल्कुल नहीं है, और अपने पास न बैंक बैलेंस है और न तिजारत का कोई माल है, ये सोना 7.5 तोला से कम है तो अब इस पर ज़कात नहीं होगी। मसला वाज़ेह हुआ? अभी मस्तूरात में बताकर मैं आ रहा हूँ। 2 बार औरतों ने इसको फिर से पूछा, इसे फिर बताइए। ज़कात सोने की निकाली जाती है, ज़कात चांदी की निकाली जाती है, और ज़कात अमवाले तिजारत की निकाली जाती है। अगर इसमें से सिर्फ एक चीज है और वो निसाब को नहीं पहुंचता है, बैंक बैलेंस है 45,000 नहीं है, सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, और तिजारत की भी माल नहीं है, और बैंक में 40,000 रुपया उसका है, 35,000 रुपया है, तो अब इस पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन अगर सोना है और बैंक बैलेंस कुछ है, तो 2 तरह का माल जिस पे ज़कात वाजिब होता है, अब 2 तरह का माल जमा हो गया, लिहाजा दोनों को मिला करके ज़कात निकाली जाएगी। अब ये चांदी की शक्ल में हो या सोने की शक्ल में हो, इसकी ज़कात उसकी निकाली जाएगी। सैकड़े 2.5 रुपए, 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40वां हिस्सा ज़कात का शरीयत का मुतालबा है। ये उसूली बात है। ज़कात 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी, ये उसके बक़द्र मालियत पर ज़कात होगी। नंबर 2 मसला, ज़कात दी किसे जाएगी? ज़कात के मुस्तहिक़ कौन होंगे? ज़कात, अल्लाह ताला ने ज़कात की तक़सीम को कुरान करीम में बयान फरमाया है, जिसके मसारिफ बयान किए गए। इन्नमस सदक़ात लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन से लेकर आखिर तक अल्लाह ताला ने इसके मसारिफ को बयान फरमाया है। चुनांचे ज़कात की रकम देने में इस बात का बहुत ही ज़्यादा ख्याल किया जाएगा और रियायत की जाएगी कि ज़कात की रकम अपने रिश्तेदारों को दिया जाएगा। ज़कात की रकम अपने रिश्तेदारों को दिया जाएगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात की रकम रिश्तेदारों को देने में 2 अजर लिखा है, एक ज़कात की निकालने का और दूसरा सिला रहमी का। रिश्तेदारों को ज़कात देने में, अपने दोस्तों को ज़कात देने में, अपने जानने वाले लोगों को ज़कात देने में इस बात का पूरा ख्याल किया जाएगा कि रिश्तेदार को ज़कात देने में ज़कात की रकम देते वक्त ज़कात कहकर नहीं दिया जाएगा। मसला समझ में आया? रिश्तेदारों को ज़कात देने में ज़कात की रकम ज़कात कहकर नहीं दी जाएगी। ज़कात की रकम अपने रिश्तेदारों को ज़कात कहकर के देने में वो कहानी मकरूह लिखा है और इसको नापसंदीदा अमल करार दिया गया है। मुमकिन है वो आदमी कभी ज़कात निकालता हो और आप उसे ज़कात की रकम दे रहे हैं कहकर, तो उसकी दिल शिकनी होगी, तकलीफ होगी। तो शरीयत ने इस बात की रियायत की है कि उसको ज़कात की रकम कहकर नहीं दिया जाए, बल्कि उसको हदिया, तोहफा, कोई भी नाम लेकर के आप उसको दे दें तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। आपने जिस वक्त ज़कात निकाली है, वो ज़कात निकालते ही वो ज़कात निकल गई। अब उसे आप किसी भी नाम से किसी को आप दे सकते हैं। हाँ, मदरसे वालों को जब ज़कात की रकम दी जावे, ये मसला अच्छी तरह से समझ लीजिए, मदरसे वालों को ज़कात की रकम जब दी जाएगी तो मदरसे वालों को ज़कात की रकम ज़कात
کہہ کر کے دی جائیں گی، اس لیے کہ وہ اس کا استعمال اسی طرح سے کرتے ہیں اور اسی انداز سے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کے وقت میں اور دینے کے وقت میں اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ جو دی جائے گی، وہ جن رشتہ داروں کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی اس کے بارے میں ایک اصول سمجھ لیجئے، کنہیں دی جائے گی اور کنہیں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جائے گی۔ ہمارے یہاں زکوٰۃ کی رقم رشتہ داروں میں اصول اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، اس کو ہر جگہ فٹ کر لیجئے۔ میں جس سے ہوں اس سے اوپر میرے ابا، میری اماں، میرے دادا، میرے دادی، اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دیں گے۔ اور مجھ سے نیچے جو ہے میرے بیٹا، میری بیٹی، میرا پوتا، میری پوتی، ان کو زکوٰۃ کی رقم آپ نہیں دیں گے، باقی ان کے علاوہ جو بھی دائیں بائیں ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی۔ مثلاً بھائی کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہے، بالکل۔ بہن کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتی ہیں۔ جب یہ قریبی رشتہ دار میں نے آپ کو بتا دیا اور جس کو نہیں دینا اس کو بتا دیا، اس اصول پر آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنے رشتہ داروں کو دیجیے۔ سیدوں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدوں پر زکوٰۃ کی رقم کو ممنوع قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، تو اس کی دو وجہ بیان فرمائی۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اعلیٰ خاندان ہے اور زکوٰۃ کی رقم وہ ایک نکالی ہوئی کمزور اور غریبوں کے لیے ہوتی ہے، لہذا اعلیٰ خاندان کی اس طرح سے مدد نہیں کی جائے گی۔ نمبر دو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مال کے دینے میں اپنے لوگوں سے زیادہ دوسروں کو مقدم کیا کرتے تھے۔ اور نمبر تین، زکوٰۃ کی رقم آپ کے اوپر اس لیے منع کیا گیا کہ آپ ہی زکوٰۃ کی رقم تقسیم کرتے تھے اور حسب ضرورت لوگوں کو دیتے تھے۔ کہیں ایسا خیال کسی کو نہ ہو جائے کہ آپ زکوٰۃ کی رقم اپنے خاندان والوں کو زیادہ دیتے ہیں اور ہمیں کم دیتے ہیں، ایسا شبہ پیدا نہ ہو۔ اگر نبی کے بارے میں یہ شبہ پیدا ہوا تو ایمان کا خطرہ ہوگا، لہذا اللہ نے سرے سے ہی زکوٰۃ کو حرام ہی قرار دیا۔ قصہ ختم ہو گیا۔ زکوٰۃ کی رقم آپ نے رشتہ دار کو دی، اپنے رشتہ دار کو دی، بڑی رعایت کی ہے شریعت نے ہماری اور آپ کی۔ ایک آدمی کے ہاں آپ نے زکوٰۃ کی رقم دی اور اسی زکوٰۃ کی رقم سے وہیں پر اس نے پیسہ لے لیا اور اسی پیسے سے ٹوپی خرید کے آپ کو دے دیا، تو اب یہ ٹوپی آپ کے لیے پہننا جائز ہو گیا۔ فقہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے، تبدل ملک سے عین بدل جاتا ہے۔ مال میرے قبضے میں جب تک تھا، میں اس کا زکوٰۃ میں نکالی تھی تو وہ زکوٰۃ کی رقم تھی، غریب کے ہاتھ میں جاتے ہو وہ زکوٰۃ سے تبدیل ہو کر اس کی ملکیت میں جاتے اس کا حکم بدل گیا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو دیکھا گوشت ہانڈی پر ہے اور گوشت کی خوشبو آ رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا گیا اور کھانے میں گوشت نہیں پیش کیا گیا، تو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں گوشتوا کیا ہوا۔ جب آپ نے دیکھا کہ دسترخوان پہ گوشت نہیں ہے تو سرکار نے پوچھا کہ گوشت کیوں نہیں ہے دسترخوان پر، تو آپ سے کہا گیا کہ چونکہ وہ صدقے کا مال ہے اور صدقہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے دسترخوان پہ گوشت پیش نہیں کیا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے صدقہ ہے، میرے لیے وہ ہدیہ ہے، یعنی اس غریب کے ہاتھ میں وہ مال چل جانے کے بعد
وہ مال کا حکم بدل جاتا ہے۔ لہذا اپنی زکوٰۃ کے مال سے اول مقدم اس بات کو رکھیے کہ آپ کوئی نہیں کہہ سکتا اس بات کو کہ میرے اوپر نیچے کے تمام رشتہ دار صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہیں تو اللہ کا فضل ہے، کرم ہے۔ اپنے دوستوں میں دیکھ لیجئے، جاننے والوں میں دیکھ لیجئے اور ان تک پہنچ کر زکوٰۃ کی رقم دیجئے۔ بہت لوگوں کے پاس جاتے نہیں ہیں، مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے گھر بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس آپ جائیے اور جا کر کے ان کو زکوٰۃ کی رقم ان کو تک پہنچائیے تاکہ ان سے ضرورتیں پوری ہوں۔ ایک آدمی کے یہاں آپ کا قرضہ باقی تھا 10,000 روپے مثال کے طور پر، اب وہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، آپ نے رمضان سے پہلے 2 مہینہ 4 مہینہ پہلے انہیں آپ نے 10,000 روپے قرض میں دیے تھے، اب آپ ابھی زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو زکوٰۃ کی نکالتے وقت اس 10,000 کو اس کی معافی کی نیت سے مائنس نہیں کیا جائے گا۔ مسئلہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ رقم ہم نے نکالی تھی اور اس کو دیا تھا تو اس رقم پر زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی۔ مسئلہ واضح ہو گیا؟ ہم نے اس کو پیسے دیے 20,000 اور اس میں سے وہی پیسہ آپ ہاتھ میں لینے کے بعد گن کر اسی پیسے میں سے 10,000 ہم کو قرضے کی وصولیابی دے دی، تو اسی پیسے کو اگر لے کر وہ ہم کو واپس دے دیتا ہے 10,000 تو اس سے قرضہ ادا ہو گیا اور میرا لینا بھی جائز ہو گیا۔ عورتوں پہ زکوٰۃ اس کے زیورات کے اعتبار سے ہیں، اس کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ نکالیں گی، لیکن چونکہ عام طور پہ ہمارے دیار میں ہم عورتیں اور مردوں کا مال مخلوط رہتا ہے اور ایک ساتھ ہوتا ہے، تو مناسب بات یہ ہے کہ عورتوں کی زکوٰۃ ان کے شوہر نکال دیں استحساناً، انہیں بھی ان کا ثواب ملے گا اور ان عورتوں کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی ان کے نکالنے کی وجہ سے۔ اصلاً تو انہیں کے اوپر ہے لیکن ان کا کوئی الگ مال نہیں ہوتا ہے، لہذا مرد اگر عورت کی زکوٰۃ نکالتا ہے نکالنی ہی چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے کام ہمارے گھر میں ایسے ہیں جو ان کے ذمے میں واجب نہیں ہے، لازم نہیں۔ بغیر ایرن کے کپڑا اگر مل گیا تو روزہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اب انہیں افطار بھی بنانا ہے اور آپ کے کپڑے پہ آئرن بھی کرنا اور دھونا بھی، حالانکہ یہ چیز ان کے ذمے میں ضروری نہیں ہے، یہ آپ کریں گے، لیکن یہ ذمہ داری وہ کر رہی ہیں تو ہمارے ذمے میں بھی بنتا ہے کہ ہم ان کی طرف سے ان کے زیوروں کی زکوٰۃ نکال دیا کریں۔ زیور استعمال کے ہوں یا غیر استعمال کے ہوں، بیٹیوں کی شادی کے لیے زیور بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان زیوروں پر بھی زکوٰۃ ہوگی اور ان کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، خوش ہو کر اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ نکالنی چاہیے کہ میرا رب مجھے اس قابل بنایا کہ ہم پروردگار کی طرف اس قابل ہو گئے کہ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے مال میں سے دو، تم اپنے مال میں سے دو۔ صحابہ کرام سے جب مانگا جاتا تھا اور نہیں ہوتا تھا تو کوشش کر کے لا کر کے جمع کیا کرتے تھے۔ حضور نے ایک بات اعلان کیا لوگوں کو مال لانے کا، جن کے پاس جو حیثیت تھی وہ سب لے کر کے چلے آئے۔ ایک صحابی غریب تھے، گھر میں نہ درہم تھے نہ نانیر تھے نہ غلہ تھا، ایک باغ میں گئے، وہاں پر انہوں نے باغ کے مالک سے مزدوری پر کام کیا۔ باغ کے مالک نے یہ شرط رکھی، ایک ڈول نکالو گے ایک کھجور دیں گے۔ چنانچہ دن بھر میں کھجور جو حاصل ہوا وہ کھجور لے کر اپنے دامن میں سرکار کی خدمت میں تشریف لے آئے اور یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مال مانگا تھا، مجھے بڑی غیرت آئی کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، چنانچہ میں گیا اور جا کر کے میں نے مزدوری کی، یہ میرا دن بھر کی کمائی ہے۔
آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ میں لیا اور کہا جتنا مال آیا ہے اس سب پر پھیلا دو تاکہ اس کی اخلاص کی برکت سب میں پہنچ جائے۔ تو خوش دلی کے ساتھ خوش ہو کر کے زکوٰۃ نکالیے اور اس کو مستحق تک پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العالمین اس مال کی حفاظت کی گارنٹی لیتے ہیں اور ذمہ داری لیتے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ نکل گئی اب وہ مال ضائع ہونے سے اور ہلاک اور برباد ہونے سے بچ جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ مال ضائع ہوگا تو ضائع ہو کر کے رہے گا۔ چنانچہ بہت ساری ایسی جگہیں جہاں ہمارا 1 روپیہ خرچ نہیں ہونا چاہیے، لاکھوں لاکھ روپے ہمارے خرچ ہو جا رہے ہیں اور نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم